اور صلح حدیبیہ اسے تو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی ادب باقی نہیں، اتنی جہالت ہے۔ اصولی بحث ہے کہ حدیبیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کیوں کی تھی؟ آپ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کمزور تھے، ایسے نہیں ہے۔ آپ حدیبیہ کو مکمل طور پر پڑھیں، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ عرض کرنا، یہ ساری چیزیں پڑھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت اس طرح سے نہیں دی کہ قتال برپا ہو جاتا۔ 1450 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، بڑے بلند حوصلے تھے ان کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ پھر خبر آئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، آپ نے ان سے بیعت لی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے۔ بخاری میں نہیں آتا کہ علی دم عثمان، ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر بیعت کی کہ اگر عثمان شہید کر دیے گئے ہیں تو ہم اس خون کے بدلے میں خون لیں گے، لڑیں گے۔ اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور مارو انہیں جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اخرجوهم من حیث اخرجوکم، اور نکالو انہیں اس مکہ سے جس سے انہوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور کیا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور لوگوں یاد رکھو ایک شخص کے قتل سے کہیں زیادہ سخت چیز آزمائشیں ہوتی ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بیت اللہ میں انہیں نہ مارنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، جب تک کہ خود یہ وہاں سے لڑائیاں شروع نہ کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوکم، اگر بیت اللہ کی حدود میں یہ تم سے لڑتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، فَاقْتُلُوہُم، مارو انہیں، قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کی سزا یہی ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان سے، مارو انہیں جب تک کہ فتنے کا وجود ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جب تک کہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ ذی قعد عزت والا مہینہ ہے نا، مقدس مہینہ ہے نا، پاک مہینہ، لیکن یاد رکھو کہ اس پاکی کو، اس مہینے کی حرمت اور عزت کو دونوں طرف سے قائم رہنا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور اگر یہ بیت اللہ کی حدود میں لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑنا، اس مہینے میں لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑنا، مارنا انہیں، اور اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ حرم میں اگر کافر حرمت اور عزت والے مہینے میں اگر یہ کافر تلوار اٹھاتے ہیں تو تم پھر بھی مارو انہیں، تم بھی تلوار اٹھا لینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حدود حرم میں مارنے کو، خون بہانے کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں جائز قرار دیا ہے کہ جب وہ اٹھائیں گے تلوار تم بھی اٹھاؤ، اور اگر وہ اس مہینے کا احترام برقرار نہیں رکھتے تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لڑ پڑو۔ یہ کیا بتاتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کمزور پڑ گئے تھے؟ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حکم دیا کہ شروع کون کرتا ہے؟ یہ دیکھو سورہ فتح میں بھی اللہ نے فرمایا، اسے آپ پڑھ لیں، اس میں بھی اللہ یہی کہتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کافروں نے اب کے تلوار اٹھائی تو وہ منہ پھیر کے بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے، کوئی نہیں ہوگا جو ان کا ہاتھ پکڑے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، یہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں روک رکھا ہے
کہ تم ان کو قتل نہ کرو، اور انہیں بھی روک رکھا ہے اللہ نے کہ وہ تمہیں شہید نہ کرے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم الذین کفروا، یہی تو وہ گروہ ہے جو کافر ہیں، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور یہی تو وہ ہیں جو تمہیں آج بیت اللہ میں داخلے سے منع کر رہے ہیں، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور یہ اس سے روک رہے ہیں کہ جو تم نظر اللہ کے حضور میں پیش کرنا چاہتے ہو اس قربانی کو قریب نہ پہنچنے دیں اس جگہ کے جہاں پہ انہیں جا کر ذبح ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں یہ سورہ فتح میں بیان کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خود روکا ہے ان چیزوں سے۔ حدیبیہ میں کیا پتہ چلا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار مکہ کی بہت بڑی تعداد آپ سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے اور آپ کو بیت اللہ نہیں جانے دی؟ تو بخاری شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اشیروا ایھا الناس، لوگو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم مشورہ دو مجھے، تمہارا کیا مشورہ ہے کہ میں ان پہ حملہ کر دوں؟ یہ مجھے بیت اللہ سے روک رہے ہیں اور میں انہیں اور ان کی اولادوں کو ایک حملہ ایسا کروں کہ راتوں رات یہ سوئے ہوئے ہوں اور جا کر ہم ان کو پکڑ لیں اور ان پر چھا جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آ جائیں گے۔ تو دیکھو کرنا کیا ہے۔ وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خرجت عامدا لہذا البیت، اللہ کے رسول آپ عمرے کی غرض سے تشریف لائے ہیں، آپ گھر سے نکلے ہیں عمرے کے لیے، آپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے، اور نہ آپ نے کبھی یہ فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر ہمیں اپنے مقصد کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اگر کوئی ہمیں روکے گا عمرے سے تو پھر تو ہم لڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ، اچھا چلو اللہ کے نام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ کے لیے تیار تھے۔ عروہ ابن مسعود نہیں آئے، اور کفار مکہ کی طرف سے عروہ ابن مسعود نے بات نہیں کی۔ صحیح بخاری میں کیا آتا ہے کہ عروہ رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی تھی، اور عروہ ابن مسعود نے اپنی قوم کو جا کر رپورٹ بھی دی تھی مشرکین مکہ کو کہ کیا کیا باتیں ہوئیں، اپنی قوم کو اعتماد میں لیا تھا۔ فجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اٹھا اور اس نے اٹھ کے عروہ نے بات کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو من قولہ لبدیل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدیل سے بات کی تھی جو ان سے پہلے آئے تھے، وہی بات آپ نے عروہ کے سامنے رکھی۔ عروہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ بھروسہ کر رہے ہیں ان صحابہ رضی اللہ عنہ پہ۔ پہلی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ هل سمعت بعهد من العرب، آپ نے آج تک عربوں کے کسی قبیلے کسی جگہ پر یہ سنا ہے کہ عرب ایک دوسرے کے خلاف اٹھے ہوں اور ایک قبیلے نے، ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو ہلاک کر دیا؟ یقیناً ایسے کبھی نہیں ہوا۔ تو کیا اب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قریش مکہ کو ختم کر دیں؟ فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهًا، کمال کی بات ہے، غیرت کی بات ہے، یہ ہے موقع۔ اللہ کی قسم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید یہ ہے، اس نے کہا یہ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ ادھر ادھر کے خراب لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ ایک جگہ لفظ آئے ہیں اوباش، ادھر ادھر کے معاذ اللہ استغفر اللہ، لفنگے جمع ہو گئے ہیں آپ کے نزدیک۔ ان یفروا ویدعوک، جنگ اگر شروع ہوئی نا، قریش نے آپ کے ساتھ لڑنا شروع کیا تو یہ سارے جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ بھاگ جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے۔ فقال لہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تڑپ گئے اس جملے سے
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، جس کے پسینے اور تھوک پہ ہمارے خون قربان ہوئے ہیں، ہمارا خون بہہ گیا ہے، ساری زندگی ان کے قدموں میں گزاری ہے، یہ تانا ہمیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا امسس ببدر اللات، جا اور جس لات کی تو پرستش کرتا ہے اس دیوی کے پیشاب کرنے کی جگہ کو چاٹ۔ گالی دی اس وہ کرتی اللہ سے، کہا جا تو، اَنَحْنُ نُفِرُّ مِنْهُ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ جنگ میں کھڑے ہونے کی بجائے بھاگ جائیں گے، وَنَدْعُوهُ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ یہ کیا تانا تم دیتے ہو ہمیں؟ فَقَالَ مَنْ ذَا، تو اس نے، عروہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مذاکرات چل رہے ہیں، اتنی بڑی گالی مجھے، یہ کون ہے؟ قالوا ابو بکر، لوگوں نے کہا یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس نے کہا اما والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لولا ید کانت لک عندی، وہ احسانات جو ابو بکر نے مجھ پہ کیے ہیں، وہ احسان میرے ذمے نہ ہوتا تو میں مزہ چکھا دیتا کہ گالی کا انجام کیا نکلتا ہے۔ وجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکلم النبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اس نے گفتگو شروع کی۔ فلما تکلم، اور جب بات کرتا تھا تو بار بار ہاتھ اٹھاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھوتا تھا، یعنی منتیں کر رہا تھا کہ چھوڑیں اس کو، بیت اللہ میں نہ جائیں۔ اور مغیرہ ابن شعبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑے تھے اور تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے پورا جنگی لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا۔ جب بھی عروہ اپنا ہاتھ اٹھاتا الی لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھونے کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھایا، ضرب یدہ بنعل السیف، تو جو مٹھی تھی تلوار کی، جہاں سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے، انہوں نے وہ حصہ اس کے ہاتھ پہ مارا۔ ان کا نیچے کر ہاتھ، اخر یدک، نیچے کر اپنا ہاتھ، خبردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو تم نے چھوا۔ تو عروہ نے دوبارہ سر اٹھا کے دیکھا اور اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے کہا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مغیرہ ہیں۔ اس نے کہا اے غدار، تو جو قتل کر کے آیا تھا تو ان مقتولین کا خون میں نے نہیں تیری طرف سے ادا کیا تھا؟ آج تو میرے منہ آتا ہے۔ پھر اس نے کہا قریش والو، یہ دو چیزیں ہو گئیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان میرے ذمے تھا اور میرا احسان عروہ پہ تھا۔ فواللہ ما تنخم، میں تمہیں حقیقت بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، کوئی آدمی کسی کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنا صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کوئی تھوک نہیں گرا۔ آپ نے جب ارادہ کیا کہ گلا صاف کریں، وقعت فی کف رجل منہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ بچھا دیے کہ ان کا بلغم زمین پہ نہ گرے، اور میں نے دیکھا لوگ ان کے لعاب مبارک کو اپنی ہتھیلیوں پہ اور اپنے جسم پہ ملتے تھے، اور میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کہتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کہ کون پہلے اس کام کو کرے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی اتنا زیادہ لوگ اپنے ہاتھ بچھا دیتے ہیں نیچے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، ایک سے ایک بڑھ کے آگے آتا ہے۔ اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کھولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ آوازیں پست ہو جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پاتے۔ تعظیم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم میں نے نہیں دیکھی۔ فرجع عروہ الی صحابہ، عروہ آئے
اور انہوں نے کہا وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسریٰ، قیصر اور کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں نے دیکھے ہیں ان بادشاہوں کے، واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جو اس کے درباری کرتے ہوں، ما یعظم اصحاب محمد محمدن، جو میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ، واللہ ان تنخم نخاما، اللہ کی قسم وہ بلغم تھوکنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کسی انسان کے ہاتھ پہ ہی پڑتا ہے، اور وہ اپنے چہرے پہ ملتا ہے اور اپنے جسم پہ ملتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جدا ہونے والے پانی کے لیے اس طرح لپکتے ہیں جسے ایک دوسرے کو مار دیں گے، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی سر جھک جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھاتے ہیں اور یہ نظر کو نیچا کر لیتے ہیں، قد عرض علیکم خطۃ رشد فاقبلوها، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا اس معاہدے کو ہو جانے دو، اس کو چلنے دو، یہ ہے حدیبیہ۔ یہ باتیں نہیں پڑھی اور کہتے ہیں حدیبیہ میں کمزوری تھی، کمزوری تھی یا اللہ نے روک لیا تھا، کمزوری تھی یا وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا۔ اس لیے عروہ ابن مسعود نے جو بات کی ہے وہ کہتا ہے پوچھو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو، ذی قعدہ کی حرمت پامال نہ ہو، اور جنگ کی نوبت نہ آئے، اور مصلحت سے بات کسی طرح پوری کر لی جائے، اور کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ یہ کمزوری کی وجہ سے تھوڑا ہی ہوا تھا، یہ تو اللہ کی جو چیزیں تھیں ان کی حرمتیں تھیں، اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے یہ چیز اپنائی کہ وہاں پر کمزوری کے معاملے میں انہیں بھی کمزوری کے زمانے میں ایسے کام کرنے تھے، ایسے نہیں ہے، سوچنا چاہیے، اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔